بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بیلاگ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عرفان. آج کی امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ آج آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کی شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی اور دورہ کابل کے حوالے سے انہیں ڈی جی آئی ایس آئی نے بریف کیا اور کس طریقے سے ملک میں ٹیررزم کے خاتمے کے لیے لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور پاک فوج اپنا کردار ادا کر رہی ہے اس کے اوپر بات ہوئی. اور اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی سربراہی میں آج نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کے لیے باضابطہ طور پہ اجلاس بھی ہوا جس میں وزرائے اعلیٰ موجود تھے, وزیر اعظم آزاد کشمیر موجود تھے اور اسی طرح گلگت بلتستان کی سیاسی قیادت موجود تھی, جس میں اس ساری صورتحال کا جائزہ لیا گیا. اور وہاں بھی جو سیکیورٹی حکام تھے, اعلیٰ عسکری حکام, انہوں نے وہاں موجود شرکاء کو بریف کیا کہ کس طرح ملک کے اندر جو ٹیررزم ہے اس کے خاتمے کے لیے کردار ادا کیا جا رہا ہے اور نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد کی کیا اہمیت ہے اور اس کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے. اس کے اوپر آج بڑی تفصیلی وہاں بات ہوئی اور اس کا جو اعلامیہ ہے اس میں بھی یہی چیز نظر آ رہی ہے کہ قوم اور سیاسی قیادت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ملک میں جو دہشت گردی پھر سے سر اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے اس کا سر کچل دیا جائے گا. اور اس کے ساتھ جو ایک وزیر اعظم نے خبر اناؤنس کی کہ جو سوسائڈل اٹیکرز تھے ان کا ایک سرگنا, ان کا ایک مین ہینڈلر بھی کل ایک آپریشن میں مارا گیا. اور اسی طرح پچھلے دنوں میں کئی ایسے دہشت گرد جو گرفتار ہوئے ہیں سیکورٹی فورسز کے آپریشنز کے دوران, کئی ہیں جو مارے گئے ہیں, جس کے بعد یقینی طور پہ ملک میں امن و امان کی صورتحال میں بہتری کے امکانات موجود ہیں. ڈی جی آئی ایس آئی کا دورہ کابل ایک انتہائی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس دورے کے جو اثرات ہیں وہ بھی مجھے نظر آ رہا ہے کہ پازیٹیولی چیزیں جلد اس حوالے سے بھی سامنے آئیں گی. تو یہ آج کی ابتدائی جو ایک ڈیولپمنٹ تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. اس کے بعد دوسری جو چیز اس وقت ہے, راولپنڈی میں آج تحریک انصاف کے کارکنان نے جیل برو تحریک کے مرحلے کے اندر انہوں نے خود بھی پارٹیسپیٹ کیا اور اس میں فیاض الحسن چوہان صاحب سمیت دیگر جو پی ٹی آئی کے کچھ اراکین تھے, ان کے کارکنان تھے جنہوں نے آج گرفتاری دی ہے. اور پھر بعد میں ایک ویڈیو یہ بھی آئی کہ فیاض الحسن چوہان صاحب کو مندرہ کے قریب اتار دیا گیا. بہرحال یہ دیکھنا ہے کہ یہ کیا ہے, اس سارے معاملے کے اوپر بات کریں گے. اور الیکشن کے اوپر ڈیڈ لاک کیوں ہے, صوبائی انتخابات کیوں نہیں ہو رہے, عدالتوں کو اس کے اندر انوالو کیوں ہونا پڑ رہا ہے, ایک آئینی طریقہ کار ہے اور گورنمنٹ اس کو کیوں نہیں آئینی طریقے سے آگے لے کے جا رہی, اور سارے کا سارا جو برڈن ہے وہ ہماری معزز عدالتوں کے اوپر ہے. اور پھر اس وقت دیکھا جائے تو پی ڈی ایم کی حکومت کچھ ججز کے اوپر بھی عدم اعتماد کر رہی ہے. یہ کیا معاملہ اور کیوں ہے, اس ساری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما فیصل کریم کنڈی صاحب موجود ہیں جن سے اس ساری صورتحال پہ بات کریں گے. سر آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلا سوال آپ سے میرا یہی ہے کہ جو جیل برو تحریک ہے راولپنڈی میں, اس کا آپ گورنمنٹ کیا پریشر فیل کر رہی ہے؟ آج کچھ رہنماؤں کی گرفتاری بھی ہوئی ہے, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں, ایک ڈھونگ رچایا ہے اور اس میں جو ہے پی ٹی آئی نے یہ ڈھونگ رچایا کہ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. انہوں نے جیل برو تحریک کا اعلان کیا. آپ دیکھیں کل بھی خیبر پختونخوا کی باری تھی اور ایک لیڈر بھی جو ہے خیبر پختونخوا سے آنے سے جو ہے وہ قاصر تھا, بلکہ ایک ان کے سابق گورنر آیا اور پھر وہ پولیس کی محنت کر کے چلے کہ میں بیمار ہوں, اور اس کے بعد باقی کوئی بھی نظر نہیں آیا. اور لیڈرشپ جو ہے وہ چھپتی پھر رہی ہے اور وہ ووٹروں کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے جا کے قربانی دیں. ان کے وائس چیئرمین کو کیا تھا پہلے دن جب انہوں نے گرفتاری شاہ محمود صاحب اریسٹ ہو گئے, اسد عمر نے دے دی, باقی آپ کو پتہ ہے سارے. شاہ محمود قریشی صاحب کے کل بیٹے پہنچ گئے کہ جی میرے والد صاحب کی جو ہے ضمانت کے لیے اس کے بیٹے پہنچ گئے. تو بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے فیصلہ کریں, جب آپ نے جیل برو تحریک کا اعلان کیا ہے تو پھر آپ اگلے دن ضمانت نہ کریں, پھر آپ ذرا خدمت کا موقع دیں حکومت کو تاکہ آپ کی وہ خدمت بھی کر سکیں اگر آپ نے ایک فیصلہ کیا ہوا ہے. اور جہاں تک جوڈیشری کی بات دیکھیں, بڑا افسوسناک ہمارا, مجھے ایز اے پولیٹیکل ورکر مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آج جوڈیشری بھی پولیٹیسائز ہو رہی ہے. دیکھیں ماضی میں بھی ہوئی, چودھری افتخار صاحب نے جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم کو نکالا, پھر ایک اور جج آئے جو ہے انہوں نے جو ہے ڈیم فنڈ کے نام پہ چندہ جمع کیا اور آج تک یہ پتہ نہیں ہے کہ ڈیم فنڈ میں کتنے پیسے جمع ہوئے اور وہ کہاں پر گئے. اور وہ جو جج جو تھا وہ جس نے جو ہے وہ چوکیدارہ کر رہا تھا, آج وہ بیرون ملک عیاشیاں کر رہے ہیں. اور آج دیکھیں اس کے بعد آج آپ دیکھیں کہ جوڈیشری میں سارے کیس سنے جاتے ہیں, لوگوں کے کیس سنے جاتے ہیں, پولیٹیکل کیس بھی سنے جاتے ہیں, سو موٹو بھی ہوتے ہیں, لیکن اگر کوئی کیس سنا نہیں جاتا وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا اور شہید محترم بینظیر بھٹو کا. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کہا کہ ہمیں انصاف چاہیے ان عدالتوں سے, لیکن آج تک ہمیں انصاف نہیں ملا اور ہمارا کیس نہیں سنا گیا. اس کے لیے ہمارے پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی عدالت گئے تھے, انہوں نے بھی کہا تھا کہ اس کیس کو جو ہے وہ سنا جائے, لیکن وہ نہیں سنا گیا. اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف
لیکن سر یہ دیکھیں الیکشن تو ایک آئینی معاملہ ہے نا، اگر اس میں عدالت انوالو ہوتی ہیں تو وہ تو آپ سے صرف اتنی بات کر رہی ہیں کہ اسمبلیاں تحلیل ہو گئی ہیں اور آپ 90 دن میں الیکشن کرا دیں، باقی تو وہ کچھ نہیں کہہ رہے آپ کو. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ جو ہے آئین اور قانون کے مطابق سب کچھ ہونا چاہیے. جی پاکستان پیپلز پارٹی آئین بنانے والی جماعت ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کو پتہ ہے کہ آئین کو کیسے فالو کیا جاتا ہے. جی لہٰذا جو ہے ہم نے آئین کو اپنی اصل شکل میں بحال کیا اور ہم چاہتے ہیں کہ آئینی طور پر جو ہے جو بھی آئین میں لکھا ہوا ہے، جو بھی آئین کہتی ہے اس کو فالو کیا جائے. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ عدالت میں ڈیفینیٹلی جو ججز آتے ہیں اس پہ آپ اعتراض کر سکتے ہیں. ماضی میں بھی عدالتوں میں ججز پہ جب اعتراض ہوتا تھا تو وہ بینچ سے سائڈ ہو جایا کرتے تھے. لہٰذا جو ہوا ہے، جو ریزرویشن ہے اس کو جو ہے وہ دور کر دیا جائے اور ہم جو ہے بالکل اس چیز کو فالو کریں گے. دوسری بات یہ کہ آپ نے ابھی ایک تماشا بھی دیکھا کہ لاہور ہائی کورٹ میں جو لگا، ایک شخص کے انتظار میں 5 دن عدالتیں اور ججز بیٹھے رہے کہ ایک شخص ہے، عمران خان نامی شخص ہے، اور وہ آئے گا اور اس کی ہم بیل جو کریں گے، اور 5 دن عدالت جو ہے وہ انتظار کرتی رہی. کیا یہ عدالتیں آپ کے لیے، میرے لیے، عام شہریوں کے لیے کیا وہ اس قسم کا انتظار کریں گی؟ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ لوگ انتظار کرتے تھے کہ ججز آئیں گے اور ہم جو ہے وہ ہمارا کیس سنا جائے گا. ٹھیک. اب دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ ججز انتظار کرتے ہیں اس شخص کا جو ایک پاکستان چاہتے، 2 نہیں چاہتے. اور جس طریقے سے انہوں نے ڈرامہ رچا ہے، اور آج وہ گھر میں زمان پارک میں چھپ کے بیٹھا ہوا ہے، انسٹرکشنز پاس کر رہا ہے، لیکن ایک بزدلانہ عمل کی وجہ سے وہ گھر میں چھپا بیٹھا ہوا ہے. ہمیں بہت اعتراض ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ ہمیں اعتراض ہے کہ شاید اس کا جو پلستر ہے وہ بھی 2 نمبر ڈھونگ رچایا ہوا ہے. ہم نے دیکھیں ہمیشہ گولیاں تو مطالبہ لگی ہیں نا سر، اتنا بھی تو چیزوں کو ہم وہ نہ کریں نا، ایک آپ کی حقیقت بات حملہ مان ہوا. لیتے ہیں، خدا نہ خاصوں کو گولی لگی ہے تو چلے اس کا میڈیکل بورڈ کیوں نہیں بناتے؟ ہمیں آپ تو شوکت خان گورنمنٹ اسپتال آپ کے کی ہے نا سر، پروگرام بنا دیں. پنجاب میں نیوٹرل گورنمنٹ ہے، ادھر بنا دیں. دیکھیں ہم یہ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں کہ ایک میڈیکل بورڈ ہونا چاہیے. ضروری پنجاب میں کدھر کا بھی ہو، لیکن ایک میڈیکل بورڈ ہونا چاہیے، ایک نیوٹرل میڈیکل بورڈ ہونا چاہیے تاکہ وہ پتہ ہے قوم کو کہ واقعی اس میں ہوا کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ غلط ہے، کیونکہ میں انہی کی بات کہتا ہوں. انہوں نے کہا تھا نا کہ نواز شریف صاحب نے غلط سرٹیفکیٹ یا ان کے جو ہے غلط چیزیں جو ہے وہ مجھے دکھائی گئی تھی. تو کون سے اسپتال اور کون سے ڈاکٹر تھے؟ انہی کی ہیلتھ منسٹر تھی، یہی شوکت اسپتال تھا، یہی ڈاکٹر فیصل تھا. یہ کون تھے؟ انہی کے لوگ تھے نا. اس لیے ہمیں ان پہ اعتماد نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نیوٹرل بورڈ ہو تاکہ پتہ تو چلے واقعی اس کو جو ہے یہ گولیاں لگی ہیں خدا نخواستہ یا نہیں لگی. اس وقت جو یہ چھپ رہے ہیں اور جو ہے وہ کر رہے ہیں، تو ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ لگی اور یہ ڈرامہ رچا رہے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کی ڈرامے بازی کا پتہ چل جائے کہ واقعی یہ جو ہے یا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے، یہ چیزیں جو ابھی آپ نے بات کی فیصل، یہ تو ڈرامہ کرنا جاتے ہیں، یہ فوٹو سیشن کرنے جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں لیکن سر یہ دیکھیں زیادتی ہے نا، پنڈی سے بندہ پکڑ کے لے جاتے ہیں، اس کو جیل میں بند کرنے کے بجائے مندرہ میں اتار دیتے ہیں. اب وہ مندرہ سے بندہ واپس پنڈی کیسے آئے 40-50 بندوں کے ساتھ؟ بھائی جان یہ تو پتہ چلے گا کچھ ٹائم کے بعد جب کنفرمیشن کریں. کیا وہ پولیس والوں کے پاؤں تو نہیں پڑا کہ مجھے چھوڑ دو، میری خبر چل گئی ہے تو اب مجھے چھوڑ دو. بہت سے لوگ ہم نے دیکھا ہے کہ بڑی بڑی پڑکیں ماری اور پھر وہ چھپ جاتے ہیں، جس طریقے سے بھاگ جاتے ہیں. کل بھی 1-2 کو میں نے آگے لیڈروں کو دیکھا تھا کہ وہ سیلفی کھینچ کے بھاگ گئے تھے. اور کل افسوس کی بات یہ ہے، خیبر پختونخوا میں کون سے لیڈر نے جو ہے وہ جو کل وہ کی. کل تو پولیس کی پھر رہی تھی کہ ہمیں خدمت کا موقع دیں، ہم آپ کو جو ہے ہاں لاؤڈ سپیکر پہ اعلان کر رہے تھے. سنا محمود خان صاحب کے گھر کے باہر بھی اعلان کرتے رہے سر. وہ محمود خان کی جو ہے وہ میرے سامنے سننے کی سکت ختم ہو گئی، اس لیے وہ سن ہی نہیں رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن یہ تو حال ہے. یہ قربانی کس نے کیا کرنا؟ ان کا شوق ہے کہ ہم نے جیل بہت تحریک کرنی ہے اور قربانی دیں تو بالکل دیں. کس نے منع کیا؟ ٹھیک. اچھا سر بس یہ بتا دیں کہ الیکشن اب ہوں گے کب؟ پھر آپ لوگ ظاہر سپریم کورٹ کے سوموٹو کو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ججز بائسڈ ہو رہے ہیں یا جو باقی چیزیں، تو آخر گورنمنٹ تو آپ کی ہے نا، ذمہ داری تو آپ کی ہے، اسمبلیاں تحلیل ہوئی ہیں. آپ لوگ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کیا آگے جو جنرل الیکشن کے ساتھ ہی الیکشن کروائیں گے؟ اسٹریٹجی کیا ہے؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کا تو جو ہے وہ ایک بالکل کلیئر سٹانس ہے کہ جو بھی آئین کے مطابق ہے اسی چیز پہ. ہاں کچھ ہمارے اتحادی جماعتوں کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ کیونکہ یہ صوبائی الیکشن جو ہے 2 اس کے ہو جاتے ہیں اسمبلیوں کے، اور اس کے بعد جب مرکزی الیکشن اکتوبر میں ہوں گے تو پنجاب کے چیف منسٹر اور خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر جنرل الیکشنز پہ جو ہے وہ اثر انداز ہوں گے. اور یہ سائیکل کمپلیٹ ہوگا تو جب دوبارہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے الیکشن ہوں گے تو اس وقت کے وزیر اعظم جو بھی جس پارٹی کے بھی ہوں گے وہ جو ہے
سے اندراز ہوں گے الیکشن پہ. تو اس لیے جو ہے وہ یہی ایک پوائنٹ آف ویو ایک ہماری کچھ سیاسی جماعتوں کا ہے کہ اس پہ یہ چیزیں ہوگی, کیونکہ ماضی جب اگر آپ دیکھیں یعنی سر اس سے ہم مطلب کیا لیں کہ کیا آپ لوگ اکتوبر میں یہ الیکشن چاہتے ہیں یا اکتوبر والے الیکشن کو پہلے لا پائیں گے یا انہی کو لمبا کھینچیں گے؟ اس پہ تھوڑی سی وضاحت کیجیے گا. دیکھیں, ہم تو چاہتے ہیں کہ الیکشن ان ٹائم ہو. ان کی خواہش ہے کہ الیکشن پہلے ہو. ہم نے تو کہا تھا الیکشن اکتوبر میں ہوں گے. انہوں نے کہا کہ چلو ہم نے ایک لانگ مارچ اور فرلانگ مارچ اور جو کچھ بھی کیا, اور اس کے بعد انہوں نے پریشر ڈالنے کی کوشش کی کہ الیکشن ہو جائے, اور اسمبلی بھی توڑ دی. یہ تو وہ والی بات ہے جب انہوں نے قومی اسمبلی سے استعفے دیے, پھر احتجاج کر رہے تھے کہ استعفے ہمارے ایکسیپٹ کیے جائیں. جب ایکسیپٹ ہونا شروع ہو گیا, پھر انہوں نے رونا شروع کر دیا کہ نہیں, ہم نے واپس اسمبلی میں آنا ہے. پھر ہائی کورٹ رجوع کیا کہ ہمارے استعفے واپس کیے جائیں. تو بات تو یہ ہے کہ دیکھیں, ایک جگہ پہ وہ استعفے دے رہے ہیں اور دوسری جگہ وہ الیکشن لڑنے بھی چاہتے ہیں. ادھر ملک کی اکنامیکل جو سچویشن ہے اس میں آپ دیکھیں ملک کو کتنا نقصان دے رہے ہیں, پاکستان کے خزانے کو. لیکن جو ہے یہ کہتے ہیں ایسا ہونا چاہیے. تو اگر ایسا ہونا چاہیے تو اب دیکھیں یہ چیزیں تو پہلے اپنے استعفے دیے, پھر الیکشن لڑ رہے ہیں, تو یہ اور پھر ہائی کورٹ میں اسٹے بھی لے رہے ہیں کہ نہیں ہمارے استعفے جو ہے نامنظور کیا جائے. ٹھیک, اصل میں وہ قومی اسمبلی کے اسمبلوں کی بات ہے نا سر. صبح میں تو وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہوں, دونوں اسمبلیز کے تو وہ الیکشن مانگ رہے ہیں. بالکل, ہم بھی چاہتے ہیں الیکشن ہو. جو بھی آئین کے مطابق جو بھی اس کو فالو کرنا چاہیے. ٹھیک, تو یعنی آپ جو صورتحال ہے وہ یہی ڈیپینڈ کرے گی کہ منڈے کو اب کیا ہوتا ہے کورٹ میں, اور اس کے بعد ہی ظاہر یہ صورتحال سامنے آ سکے گی کہ کس طرف جا رہا ہے معاملہ. دیکھیں, پرابلم یہ ہے اور بڑی افسوسناک عمل یہ ہے کہ ہم نے سیاست میں اتنی پولرائزیشن لا چکے ہیں کہ ہمارے فیصلے اب عدالتوں میں اور کئی اور جگہ ہوتے ہیں. ہم سیاستدانوں نے ہمیشہ اپنی داڑھی کسی اور کے ہاتھ میں دی ہے کہ آپ ہمیں ہمارے فیصلے کریں. یہ ایک پولیٹیکل کلاس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا افسوسناک عمل ہے, بڑی افسوسناک بات ہے. جو کہ ایسے پولیٹیکل ورکر مجھے بڑی جو ہے اس پہ مایوسی ہوتی ہے کہ اس قسم کے فیصلے ہمیں جتنے بھی ہمارے اختلافات ہوں, لیکن چیزیں ہمیں بیٹھ کے خود حل کرنی چاہیے تھی. ٹھیک سر, آخری سوال آپ سے. آج وزیر اعظم سے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کی ملاقات بھی ہوئی ہے. کابل کا جو ڈی جی آئی ایس آئی کا دورہ تھا اور وزیر دفاع کا, اس کے اوپر بھی بات ہوئی ہے. تو ٹیررزم کے حوالے سے جو ایک ویو شروع ہوئی ہے ملک میں, اس میں کیا آپ کے پاس اطلاعات ہیں کہ جو کابل دورہ ہے یا اس کے بعد کیا مثبت اثرات کی امید رکھ سکتے ہیں ہم؟ دیکھیں, پچھلے روز پشاور میں ایک ایپیکس کمیٹی کی اجلاس ہوا تھا, اس میں بھی میں شریک تھا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ابھی کابل کا دورہ بھی ہوا ہے. دیکھیں, میں آج بھی اسی مطالبے پہ ہوں کہ آل پارٹیز کانفرنس ہونی چاہیے اور ہمارے قوم کو, ہمارے ملک کو ایک ڈائریکشن بتانی چاہیے کہ ہماری کیا پوزیشن ہے. میرا ذاتی خیال یہ ہے, میں پارٹی کا پوائنٹ آف ویو اس پہ ابھی تک نہیں دے سکتا ہوں, میرے بھی پارٹی کے اندر بات نہیں ہوئی ہے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہمیں جو ہے افغان پالیسی کو ریوائیو کرنی چاہیے. اتنے عرصے سے ہم افغانستان میں چیزیں کر رہے ہیں اور چیزیں بہتر نہیں ہو رہی ہیں. تو اگر آپ چیزیں بہتر نہیں ہو رہی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کی بیماری ایک دوائی سے حل نہیں ہوتی ہے تو آپ کو دوائی چینج کرنی پڑے گی یا ڈاکٹر چینج کرنے پڑے گی. لہٰذا ہمیں افغان پالیسی کو ریوائیو کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ افغان پالیسی ہماری جو ہے وہ کوئی کامیاب پالیسی نہیں تھی, جس کی وجہ سے آج آپ دیکھیں یہ جو جس طریقے سے دہشت گردی پھیل رہی ہے. بہت بہت شکریہ فیصل کریم کنڈی صاحب, آپ نے تفصیل سے اپنا موقف دیا. بہرحال آپ کی بات اپنی جگہ درست ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف کی قیادت بھی اس وقت جیلوں میں ہے اور مزید لوگ گرفتاریاں دے رہے ہیں, کارکنان گرفتاریاں دے رہے ہیں. اور ملک کے سیاسی استحکام کے لیے اس وقت بھی یہ ضرورت ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز ایک جگہ اکٹھے بیٹھیں اور معاملات کو حل کریں, کیونکہ اس کے بغیر کوئی دوسرا راستہ ہمارے پاس رہ نہیں گیا. آج وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے بھی جس طرح بات کی, اس کا بھی مطلب یہی لگ رہا تھا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمام سٹیک ہولڈر بیٹھیں. تو اس کے لیے گورنمنٹ کو دل بڑا کر کے آگے بڑھنا ہوگا اور پاکستان تحریک انصاف اور دیگر جو اپوزیشن جماعتیں ان کو اعتماد میں لے کے یکسوئی کے ساتھ آگے بڑھیں, تاکہ ملک سے ٹیررزم کا خاتمہ اور الیکشن کے اوپر تمام قوم ایک کنسنسس کے اوپر آئے کہ کس طرح یہ معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں. ایک شارٹ سا بریک لیں گے, بریک کے بعد پروگرام کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے حکومت کے متعلق جو ایشوز تھے ان کے اوپر بات کی. اب بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی جیل برو تحریک, اور جس میں آج راولپنڈی کا فیز تھا, جہاں سے راشد شفیق صاحب بھی ایم این اے ہیں, اسی طرح فیض الحسن چوہان صاحب یہاں سے پنجاب اسمبلی میں گئے, اعجاز صاحب ہیں, اس طرح سے اور بہت سارے لوگ ہیں جو راولپنڈی کے اندر آتے ہیں.
تو بہرحال آج جیل برو تحریک راولپنڈی میں کیسی رہی، اس حوالے سے ہم راشد شفیق صاحب سے بات کریں گے. سر، کیا راولپنڈی ظاہر ہے آپ کا شہر ہے، ایکسپیکٹ یہ تھا شیخ رشید صاحب نے کہا تھا کہ پنڈی سے پہلی گرفتاری میں دوں گا، گو کہ وہ پہلے گرفتار ہو چکے ہوئے ہیں، لیکن جیل برو تحریک کے حوالے سے آج شیخ صاحب خود منظر عام پہ نہیں آئے اور آپ فیض الحسن چوہان صاحب اور صداقت عباسی صاحب اور 2-4 لوگ گرفتار ہوئے. بعد میں وہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ مندرہ کے قریب پولیس نے انہیں واپس اتار دیا. یہ کہانی کیا ہے سر؟ کہانی کوئی نہیں ہے. شیخ رشید احمد صاحب کمیٹی چوک موجود تھے، وہاں پہ انہوں نے میڈیا سے ٹاک کی ہے. جی، میں جلوس لے کر وہاں پر کوئی 500-700 بندوں کا لال حویلی سے کمیٹی چوک پہنچا ہوں، اور کل رات کو یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ 28 تاریخ کو خان صاحب کی پیشی ہے اسلام آباد. تو انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمارے جو صدر ہے واسق قیوم صاحب، ان کے مطابق تمام لوگوں نے گرفتاریاں نہیں دینی. اس میں ڈیسائیڈ یہ ہوا تھا کہ 5 سے 4 لوگ گرفتاریاں دیں گے. حالانکہ ہم نے 4:05 پہ گرفتاریاں دینی تھی. جن لوگوں نے پہلے گرفتاریاں دے دی اس کے بعد پھر یہی ڈیسائیڈ ہوا. واسق صاحب، محمد تنویر بٹ صاحب، راشد حفیظ، میں، عارف عباسی، جن کے نام تھے، واسق قیوم باسی نے ہمیں روک دیا کہ آپ نے گرفتاریاں نہیں دینی کیونکہ خان صاحب اسلام آباد آ رہے ہیں، تو ان کی تاریخ پہ بھی ہمیں وہاں پر ہونا چاہیے. تو اس وجہ سے ہوا، اور باقی بھی یہی پتہ لگا کہ لال حویلی کے بھی 25 جو کارکن انہوں نے روات کے قریب جا کے اتار دی ہیں، اور وہ چینلز پہ بھی خبر چل رہی ہے. کچھ ہمارے ورکر واپس بھی آ گئے ہیں. لیکن بہرحال آج پنڈی کا کامیاب ترین شو تھا. ہم گرفتاریاں دینے گئے تھے، انہوں نے ہمیں گرفتار نہیں کیا. ہمارے لوگوں نے خود جا کے وینوں میں گرفتاریاں دی ہیں. یہ تو کہہ رہے تھے ہم کٹے کم از کم 5-7 ہزار لوگوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ. ابھی بھی اس ٹائم بھی جب میں کمیٹی چوک سے گزرا ہوں تو سینکڑوں لوگ کمیٹی چوک پر کھڑے ہوئے ہیں جو اپنے گھروں سے 12 سال سے لے کر 80 سال تک کا بزرگ جو ہے آج عمران خان کی کال پر گرفتاریاں دینے کے لیے کمیٹی چوک. اچھا شیخ صاحب، یہ بتائیے کہ ظاہر ہے پی ٹی آئی کے لوگ جو گرفتاریاں تو دے رہے ہیں لیکن پھر ساتھ ساتھ ضمانتوں کی درخواستیں بھی لگا رہے ہیں. یہ کیا کہانی ہے؟ جیل برو تحریک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جیل میں جا رہے ہیں. پی ٹی آئی کے کارکن تو کارکن ہے نا، کوئی ان کو وہ کیا نام ہے منشیات فروش تو نہیں ہے، کوئی قبضہ گروپ تو نہیں ہے، انہوں نے کوئی اس ملک کا پیسہ تو نہیں لوٹا نا. زیادہ سے زیادہ 3 سے یا 4 دن کی گرفتاریاں ہوتی ہیں، لیکن اس کا یہ طریقہ کہ دفعہ 144 لگائی ہے اس کو توڑنے کا پرچہ. یہ تو کون سا طریقہ کار ہے کہ آپ ایک مہینے کے لیے 3 مہینے کے لیے لوگوں کو نظر بند کر رہے ہیں؟ نہیں سر، یہ تو کارکن کی بات نہیں کر رہا، لیڈر کی بھی بات کر رہا ہوں. شاہ محمود قریشی صاحب کا بھی ہو رہا ہے اسی طرح. 144 کو آج ہم نے خلاف ورزی کی، آپ 144 کی خلاف ورزی کا پرچہ دیں. ہم 3 دن رہے، 1 گھنٹہ رہے، 4 گھنٹے رہے، لیکن ہمیں عدالتوں میں پیش کیا جائے. یہ پارٹی کی طرف سے ڈیسائیڈڈ تھا کہ کس نے کتنے دن رہنا اور کس نے کتنے دن رہنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ گرفتاریاں دے کے بندہ ساری زندگی کے لیے اندر ہی چلے جائے. اور یہ شاہ محمود قریشی صاحب، اسد عمر صاحب کے ساتھ زیادتی ہے. 3 سے 4 دن کسی لیڈر یا کارکن نے اندر نہیں، یعنی آپ جو ہے وہ طے کیا ہوا تھا کہ 3 سے 4 دن کس سے زیادہ جیل نہیں جائیں گے، یہ پی ٹی آئی کا فیصلہ تھا. 3 سے 4 دن سے زیادہ جانا بنتا بھی نہیں ہے نا سر. 3 سے 4 دن جانے کا فائدہ کیا ہے؟ مین مسئلہ ہے کہ ہم جو اکٹھے ہوئے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم فری اینڈ فیئر الیکشن چاہتے ہیں. گرفتاریاں دینا، جیل بھرنا کا مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے سے 14 جماعتوں کی چوروں کی جو پارٹی ہے، جنہوں نے اس ملک میں مہنگائی کی انتہا کر دی ہے، جنہوں نے ڈالر، تیل، آٹا، گھی کے پرائس آسمان پہ پہنچا دیے ہیں، یہ سب لوگ جو مذاق سمجھتے تھے کہ پی ٹی اے کے لوگ گرفتاریاں نہیں دینے آئیں گے، آج گاڑیاں کم تھیں اور کارکن زیادہ تھے. سر وہ کل کا ظاہر ہے پنڈی میں جو ہوا آج والا ایپیسوڈ ہے، اس کے اوپر تو میں ظاہر آپ کو بھی پتہ ہے. یہ مندرہ میں جو گاڑیوں سے لوگ اترنے والا، یہ کیا پولیس نے خود اتار دیا یا یہ کیا اس سے آپ کو تصدیق ہو پائی ہے؟ فیاض صاحب سے رابطہ ہوا ہے کسی سے؟ دیکھیں جی، میرے تو ان کے بھتیجے سے رابطہ ہوا ہے. انہوں نے کہا جی کارکن سارے انہوں نے گاڑی سے اتار دیے ہیں. چوہان صاحب کو بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ گاڑی سے اتریں، ہم نے کوئی آپ پر. ان کے بھتیجے چودھری فیض گجر کے مطابق جو میری بات ہوئی ہے، کسی ڈھابے میں بٹھایا ہوا ان کو چاہیے، لیکن چوہان صاحب مزید ہیں کہ آپ نے ہمیں گرفتار کیا تو ڈالر لے کر جائیں. یہ ان کے بھتیجے کا کہنا ہے. پر آج جو 20-25 لال حویلی کے کارکن گرفتار ہوئے تھے جو ہمارے ساتھ گئے تھے، جن کی لسٹ ہم نے پرووائڈ کی ہوئی تھی، وہ سارے اپنے گھروں کو واپس آ گئے. اچھا، ان کو راستے سے اتار دیا پولیس نے واپس؟ جی، روات کو کسی کو اتارا، کسی کو مندرہ اتارا.
है। अच्छा, कल कुछ फुटेजेस आ रही थी सर पेशावर में, वो देख रहे हैं हम, एक रहनुमा है वो जेल उसकी वैन के ऊपर खड़े होकर तकरीर की और एकदम से निकल गए, वो वीडियो आपने भी देखी होगी। तो इस तरह के लोग आप नहीं समझते कि फिर पीटीआई की पेशावर में कल जी जितने लोग थे, मैंने आज अपनी तकरीर में भी कहा कि वो तमाम लोग गिरफ्तारियां देने के लिए आए थे। हाँ वहां पर जब ये क्राउड होता है उस वक्त ये गिरफ्तारियां क्या नाम है डालते नहीं है। जब कारकुन अपना क्राउड जब 5-5:30 बजे हम अपने अपना प्रोग्राम खत्म कर दिया, उसके बाद जब चंद कारकुन रह जाते हैं फिर लाउड स्पीकर लेके चंद के जो फेमस चैनल है जो ब्लू आई चैनल, उनके जरिए फिर ये लाउड स्पीकर से कहते हैं जी आ जाएं गाड़ियां खाली हैं। हिम्मत करते हैं ना जी, जब हमने 3 बजे की कॉल दी थी उस टाइम लाउड स्पीकर पे कहते जी कि जी आए जी गाड़ियां खाली हैं, कोई पुलिस का बंदा सिंगल भी किसी कारकुन के पास नहीं आया। इतनी हजारों की तादाद में कमेटी चौक के ऊपर लोग मौजूद थे, लेकिन ये बस कार्रवाई डालने के लिए जो उनके 3-4 मखसूस चैनल हैं, जब लोग अपने घरों को प्रोग्राम खत्म करके, यही पेशावर में हुआ, जब प्रोग्राम खत्म हो गया उन्होंने गिरफ्तारियां नहीं की तो उसके बाद इन्होंने क्या नाम है गाड़ियों पे अनाउंसमेंट करनी शुरू कर दी। कारकुन इमरान खान साहब की कॉल पे तैयार है, जब भी कल मुझे नहीं पता कहाँ की कॉल है, जहाँ जहाँ पर भी कॉल होगी लोग निकलेंगे। पिंडी ने आज अपना हक अदा किया। अच्छा सर, ये बताएं कि खान साहब की अपनी जो आप बता रहे हैं कि उनको जब तलब किया गया उनकी जो पेशी है उसके ऊपर क्या प्रोग्राम है? क्या जैसे लाहौर में कारकुनों की बड़ी तादाद निकली थी, लेकिन ये है कि जो बाकी आमिर क्यानी साहब हमारे जो पार्टी को हेड कर रहे हैं उनकी तरफ से हिदायत थी कि शेख साहब मुझे, और ये मैंने 5-10 लोगों के नाम लिए आपके साथ, कि खान साहब को इस्लामाबाद में शायद पेश होना पड़ जाए तो हमें उनके साथ वहां पर जाना पड़ेगा। तो इस वजह से लोगों को वहां पर इस्लामाबाद में भी हम खान साहब के साथ इज़हार यकजहती के उनके साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो। जी ठीक। अच्छा, आज बस रावलपिंडी में ये आखिरी फेज था या अभी फिर भी आना है मरहला रावलपिंडी में जो गिरफ्तारी? हमें ये पता था जी, जब भी आएगा तैयार है सर, सुबह कह दें, खान साहब सुबह ऐलान कर दें। आज आप अगर आप अपनी आंखों से आपने देखा है तो 12-12 साल के बच्चे थे, बच्चियां थी, 80-80 साल के बुजुर्ग थे, डिसेबल लोग थे, खवातीन थी, नौजवान थे, हर तबका फिक्र का आदमी था। जो खान साहब, एक सियासी लीडर कितने बंदे अपने साथ ला सकता है? 100, 200, 300, 500। तो वे जब 3 बजे की कॉल थी, 3 बजे की कॉल से पहले ही वहाँ पे 2-3 हजार लोग गिरफ्तारियां देने के लिए, जब कायदीन पहुंचे ही नहीं है। अभी कायदीन, मैं 3:15-3:30 बजे पहुंच जाऊँ तो 3 गाड़ियां भर के जा चुकी थी, दोबारा फिर ये 3 गाड़ियां लाए हैं। तो ये फिर इनके पास जगह ही नहीं है। ये कहाँ पर इन्होंने ये कहना था कि ये सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां रावलपिंडी ने दी हैं और इनके पास थानों में और हवालातों में और जेलों में जगह नहीं थी, बिलाखिर इन्होंने सबको छोड़ा है। अच्छा, ये हुकूमत इस बारे में ये कह रही है, आपसे पहले मेरे साथ फैसल करीम कुंडी साहब थे, तो उन्होंने कहा कि जी पहले ये कहते हैं हमें जेल डालो, जब इनको जेल ले जाने लगते हैं तो ये कहते हैं जी हमें वापस से रिलीज करो। तो इस पे आप अपनी तहरीक को मजबूत करने के लिए क्या ये कुछ लोगों को छोड़ नहीं सकते? पक्का का माल लुटा है, हम कोई डाकू हैं, हम कोई लुटेरे हैं, हमने यतीमों मस्कीनों गरीबों की सिंध दादों पर कब्जा किए, हम कारकुन लोग हैं। हम एक चाहते हैं कि इस मुल्क में माशी और सियासी इस्तेकाम हो। इमरान खान चाहता तो वो रोडों को ब्लॉक करने की भी कॉल दे सकता था, टायरों को आग लगा के सड़कें ब्लॉक करने की भी कॉल दे सकता था। उसने पूरा मन कॉल दी है कि अब आप अपना एहतजाज करें, आप अपनी गिरफ्तारियां दें ताकि ये होश के नाखून ले। और यही होता है ना, 3 दिन नहीं तो 4 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते बाद जमानत हो जाती है। लेकिन जब आप नजर बंद करेंगे 1-1 महीने के लिए, 3-3 महीने के लिए, तो ये कौन सी आप कह रहे हैं कि ये समझते हैं कि ये नजरबंदी तो उन लोगों के लिए दहशतगर्द हो। दहशतगर्दों को नजरबंद किया जाता है जिन्होंने क्या नाम है लाकानूनियत की हो। हम तो पुरअमन कारकुन थे, जैसे शाह मोहम्मद कुरैशी साहब पार्टी के वाइस चेयरमैन है, उनकी क्या उन्होंने गिरफ्तारी दी है, 2 से 3 नहीं तो 4 दिन बाद उनकी जमानत। लेकिन आप उनको ले जाएं लाहौर से, अटक से लाहौर ले जाएं, किसी को राजनपुर ले जाएं, किसी को डेरा गाजी खान ले जाएं, वो भी हम असल में सर वो ये कह रहे हैं, गवर्नमेंट ये कह रही है कि ये खुद आ रहे हैं और कह रहे हैं हमें ले जाओ जेल। तो ज़ाहिर हम जेल ही ले जाएंगे ना, और कहाँ ले जाएं? तो हम जाने के लिए तैयार है ना, तो हमने सारी जिंदगी जेल तो नहीं बैठना ना। लेकिन सर ये एक बड़ी तहरीक है, जेल भरो तहरीक है, इसके अंदर ये तो कंसिक्वेंसेस तो आ सकते हैं ना। आप इस चीज़ को तो समझते हैं कि सियासी मामला है, आप एक हुकूमत को के ऊपर प्रेशर बिल्ड करने के लिए कर रहे हैं। अपना मंजन बेचने के लिए कुछ नहीं है। ये चोर डाकू लुटेरे जाते हैं तो साफ केस के अंदर 6-6, 7-7 महीने के लिए। हमारे ऊपर तो केस ही कोई नहीं है। तो हमने ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता का किसी अदालत में, इसमें तो ये आप किसी लायर को लें तो ये तो जिस केस में हमें लेके जाते हैं वो तो शख्सी जमानत के ऊपर ही बंदा रहा। अच्छा, एक आपने बात की आज इस पे जी कारकुन को, लीडर को जो 1 घंटा भी हवालात या जेल में रहा
وہ ان چوروں ڈاکو لٹیروں کے خلاف کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن ہو، اس کے بغیر تک عمران خان نہیں بیٹھے گا خون کے آخری قطرے تک۔ اچھا، آج جو آپ کے وکیل نے جو پیش بات کی، انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی کے کئی لوگ ہیں جن کو غیر قانونی بند کیا ہوا ہے، پولیس کہتی ہے جی یہ رضاکارانہ طور پہ آ کے وین میں بیٹھ گئے۔ تو میرا پوائنٹ صرف یہ ہے کہ اگر جیل بیرو تحریک کو آپ نے اس انداز میں لینا ہے کہ 2 دن 3 دن بعد کارکنان واپس باہر آتے رہیں، اور اگر گورنمنٹ نہ ان کو جلدی ریلیز کرے تو الٹیمیٹلی تو یہ پی ٹی آئی کا نقصان ہے، پھر اس سے آپ کو فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں، فائدہ ہی ہو رہا ہے، روز میڈیا ہمیں لے رہا ہے سر، روز عمران خان کی بات لوگوں تک پہنچ رہی ہے، لوگ گرفتاریاں دے رہے ہیں، تمام چینل جو ہیں اس کو براہ راست کور کرتے ہیں 2-3 گھنٹے کی۔ یعنی آپ یہ میڈیا ہائپ کے لیے بیسیکلی آپ یہ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں؟ میڈیا کے لوگوں کو ایک شعور دے رہا ہے، لوگوں کے اندر ایک سوچ آ رہی ہے۔ یہ دیکھیں پہلے دن لاہور میں ہوا، لوگوں کا جو لوگ سمجھتے ہیں، ابھی تو آپ پہلی کے بعد دیکھیں کیا ہوتا ہے، جب مہنگائی سامان سے بڑھے گی پھر لوگوں کو عمران خان کی یا میری یا شیخ رشید صاحب کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ اتنے تنگ ہیں، لوگوں نے خود ہی لیڈ کرنا مظاہروں کو، احتجاجوں کو۔ یہ جتنے بڑے سرمایہ دار ہیں، یہ جتنے بڑے سیاستدان ہیں جنہوں نے اس ملک کا مال لوٹا، لوگوں کے سب کے گھروں کا پتہ، میرے سمیت میرے گھر کا بھی لوگوں کو پتہ ہے۔ جب غریب کا آدمی 2 ٹائم کا کھانا نہیں کھا سکے گا، بجلی اور گیس کا بل نہیں دے سکے گا، تو وہ یہ پھر اپنے انجام کے لیے عمران خان ان کو ایک سبق سکھا رہا ہے۔ لیکن سر دیکھیں راشد صاحب، آپ ایک بڑے ماشاءاللہ سیاسی لیڈر ہیں، یہ مناسب نہیں ہے نا کہ لوگوں کو ہم یہ بتائیں کہ جی فلاں کا گھر ادھر ہے اس پہ حملہ کر دو، یہ کر دو، یہ غلط بات ہے نا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ حملہ کر دیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب بھوک افلاس ہوگی، جب ننگ ہوگی، جب گھر کے بجلی اور گیس کا بل ہم نہیں دے سکے گا غریب آدمی، تو وہ میرے پاس ہی آئے گا نا، وہ دیکھے گا کہ یا آپ کے پاس ہی جائے گا نا جس کے پاس 4 پیسے ہوں گے۔ وہ ان لوگوں کو جنہوں نے ملک کا مال لوٹا کہ یہ کو پھر فرشتے ہیں کہ ان کا احتساب نہیں ہوگا۔ اسی کو تو کہتے ہیں کہ کیا نام ہے، خانہ جنگی لا قانونیت۔ عمران خان چاہتا ہے کہ یہ نہ ہو، اس کے لیے اپنے کارکنوں کی قربانیاں دے رہا ہے، کہ اپنے کارکنوں کو جیلوں میں بھیج رہا ہے کہ یہ آپ آنکھیں کھول لیں، اس ملک کا الیکشن اناؤنس کر دیں۔ جس دن یہ الیکشن اناؤنس کر دیں گے 40 سے 50% تک ملک میں معاشی استحکام آ جائے گا، سیاسی استحکام آ جائے گا۔ لیکن جو اس طرف جا نہیں رہے، سمجھتے ہیں 27 کلومیٹر کی حکومت ہے، $2 کا ریٹ بڑھاتے ہیں، گھی کا ریٹ بڑھاتے ہیں، پیٹرول کا ریٹ بڑھاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ لوگ ان سے پوچھیں گے نہیں۔ لوگ تنگ، آپ آئے نا بھاپڑا بازار کے اندر لال ویلی کی بیک سائڈ کے اوپر، جو ایک مرلے کے گھر میں 14 لوگ رہتے ہیں، ان کا انٹرویو کریں لوگ۔ آپ میں کئی ایسے گھروں کو جانتا ہوں جنہوں نے گھر میں کھانا پکانا چھوڑ دیا ہے، ہوٹل سے جا کے 300-400 روپے کا کھانا لے لیتے ہیں کہ ہم کہاں سے گھی لائیں۔ کٹھا سامان نہیں خرید سک رہے لوگ، مرچ لے سکتے ہیں، نہ ہلدی لے سکتے ہیں، نہ گھی لے سکتے ہیں، نہ سبزی لے سکتے ہیں۔ کہاں سے لائے غریب آدمی 5-7 ہزار روپے اپنے گھر کا، اور وہ جا کے باہر سے تھوڑا سا سالن خرید کے گزارا کر رہے ہیں۔ ظلم کی انتہا ہے۔ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں رزق حلال کمانے والا آدمی اتنا ذلیل اور رسوا نہیں ہوا جو شہباز شریف کی حکومت میں ہو گیا۔ لوگ جولیاں ٹھا کر ان کو بدوائے دے رہے ہیں۔ وہ یہ سب ڈیفینیٹلی مسائل ہیں، مہنگائی ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ یہ قافلہ مریم نواز کا جا رہا ہے، یہ کل اس نے کفایت شاری کا اعلان کیا ہے، آج 44 گاڑیوں کا قافلہ جا رہا ہے۔ اس قافلے کو کوئی نہیں پوچھ رہا کہ ایک جو سزا یافتہ عورت ہے جس نے کل ملک کی عظیم عدلیہ کے اوپر حملے کیے ہیں، جس نے ملک کے سابقہ جرنیل کے اوپر حملے کیا ہے، آج پنجاب پولیس اور دوسری انتظامیہ اس کو پروٹوکول دے رہی ہے 38 گاڑیوں کے ساتھ۔ کیا اس میں پانی ڈل رہا ہے؟ سرکار کا پیٹرول ڈل رہا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایک عمران خان جو پرائم منسٹر ہاؤس میں کسی کو سنگل ایک چائے کے کپ کے ساتھ ایک بسکٹ دے، کفایت شاری یہ تھی کہ وہاں پہ نہ کوئی کھاپے ہوئے نہ ٹاپے، نہ کبھی کسی کو کھانا کھلایا گیا۔ میٹنگیں بھی ہوئی تو اس نے ایک پانی کی بوتل کے اوپر میٹنگ کی کہ کسی طریقے سے اس ملک کا پیسہ بچ جائے۔ دوسری طرف یہ چور ڈکیت اس کے اوپر الزام لگاتے ہیں، گھڑی چور، وہ کوئی اس کے احساس سے نکال کے لاؤ تو اس کا پاکستان سے باہر جو اس نے پیسہ لے گئے وہ نکال کے لاؤ۔ راشد صاحب، میں بس آخری سوال، کیونکہ پروگرام اینڈ کی طرف جا رہا ہے، اگر خدا نخواستہ الیکشن نہیں ہوتے، الیکشن ڈیلے ہو جاتے ہیں، کوئی بھی ریزن آ جاتی ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کا اب اگلا کیا؟ جیل برو بھی ہو گیا، اس سے پہلے احتجاج بھی ہو گئے، لانگ مارچ بھی ہو گئی۔ الیکشن ہونا ہی ہونا ہے۔ آرٹیکل 6 مون کے آئین کے ساتھ کوئی کھلواڑ نہیں کر سکتا۔ اس ملک کی عظیم عدلیہ نے یوں ہی سوموٹو ایکشن نہیں لیا۔ قانون یہ کہتا ہے، آئین یہ کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر انہوں نے الیکشن کرانا۔ جو شخص اس الیکشن کو روکنے کی کوشش کرے گا، 90 دن بعد کوئی شخص بھی اٹھ کر ان کے خلاف سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں درخواست ایک سمپل سنگل شہری بھی دے سکتا ہے کہ ان پر آرٹیکل 6 لاگو کیا جائے، فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر، دونوں صوبوں کی گورنمنٹ کے اوپر، چیف الیکشن کمشنر کے اوپر۔
قانون اور آئین سے اس ملک میں کوئی بالاتر نہیں ہے. اگر یہ آئین کے ساتھ کھلواڑ کریں گے تو آرٹیکل 6 کے لیے تیار ہے. جی بہت بہت شکریہ راشد شفیق صاحب، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. ناظرین، راولپنڈی میں آج پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جیل برو تحریک تھی، اس کے حوالے سے ہم نے راشد شفیق صاحب سے تفصیلی بات کی، کیونکہ یہ وہاں کے ایم این اے بھی ہیں، شیخ رشید صاحب کے رشتہ دار بھی ہیں، اور ظاہر ہے آج جو گرفتاریاں ہوئی ہیں اس میں صف اول میں ان کا نام ہم سمجھ رہے تھے کہ آئیں گے. خود بہرحال کس وجہ سے نہیں آئے انہوں نے اپنی اسٹریٹجی خود بتائی. شیخ صاحب کیوں نہیں آئے وہ بھی انہوں نے بتا دیا. تو بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمیں نیشنل لیول پہ کنسنسس بنانے کی ضرورت ہے. ملک کسی محض آرائی کا متعمل نہیں ہو سکتا. اپنے میزبان ڈاکٹر عرفان کو اجازت دیں، کل پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.